لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر فرماتے ہوئے مختلف مقامات سے گزر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جنات بڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جنات آگ کے شعلے کے ساتھ ہیں، میں کچھ کلمات آپ کو بتاتا ہوں، سرکار اسے پڑھ لیں، یہ آگ کے شعلے بجھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کلمات پڑھائے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے، جنات منہ کے بل گر پڑے اور ہلاک ہو گئے، اور وہ شعلہ بھی بجھ گیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں جنات سے ملاقات، ان کے ساتھ شعلوں کا واقعہ، اور ان کلمات کی بنیاد پر وہ جنات بھی ہلاک ہو گئے اور اللہ عز و جل نے ان شعلوں کو بجھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، اور سفر فرماتے فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے قریب سے ہوا۔ اب اس قوم کی سچویشن کیا تھی؟ اس قوم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں دیکھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن وہ قوم فصل بوتی اور دوسرے دن کاٹ لیتی، اور جیسے ہی فصل کاٹتی وہ دوبارہ پہلے کی طرح لہلہانے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، یا جبریل ما ھذا، اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد و محنت کرتے تھے، ان کی نیکیاں 900 گنا بڑھا دی گئیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اللہ نے اسے ذخیرہ بنا دیا۔ یہ راہ خدا میں محنت کرنا، راہ خدا میں سر کھپانا، جان لٹانا، ان کو پروردگار جل جلالہ قیامت کے اندر اس طریقے سے نوازے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ بھی فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ کس طریقے سے ان کو نوازے گا اس کا ذکر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں مشاہدے کے ذریعے سماعت فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے، اور اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہر مشقت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کے دین کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے،
اس کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج میں جا رہے ہیں، اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو پائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی مشاطہ اور اس کے اولاد کی خوشبو ہے۔ مشاطہ کون تھی؟ فرعون کی بیٹی۔ فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی، مشاطہ کسے کہتے؟ کنگھی کرنے والی، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی نا، اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی اور محسوس کیا۔ اللہ اکبر! معاملہ کیا تھا؟ آخر اس کی اور اس کی اولاد کی طرف سے خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا کہ سرکار سفر معراج کے اندر اس خوشبو کو پا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ ایک دن یہ خادمہ، یعنی فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ تعص فرعون، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی بیٹی کے سامنے باپ کے حوالے سے کہہ رہی ہے، کنگھی گری، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور فرعون برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے والد کے سوا تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرعون کو اس بات کی خبر دی گئی، اس نے خادمہ کو بلایا اور پوچھا، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ بولی، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس خاتون کے دو بیٹے اور شوہر تھا، ان تک حکم بھیجا اور اپنے دین سے پھر جانے کو کہا، ان سب نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ خادمہ بولی، تو اگر ہم سب کو قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دے تو تیرا احسان ہوگا، مگر ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے، طاقتور کے سامنے ایک کنگھی کرنے والی خادمہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے کتنی جرأت و بے باکی سے کہہ رہی ہے کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے، لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ فرعون بولا، ایسا ہی ہوگا، اب ہم تیرا کوئی حق نہیں، اب ہم پر تیرا کوئی حق نہیں رہا۔ فرعون کے حکم پر تانبے کی دیگ بنائی گئی، پھر اسے تیل اور پانی سے خوب گرم کیا گیا، پھر اس کے حکم پر یکے بعد دیگرے انہیں ڈالا گیا۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، کس نے؟ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو عورت تھی، اس کے بیٹے کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا، کیا کہتا؟ یا اماں قی ولا تتقاعسی فإنک علی الحق، اے میری ماں اس میں جلدی آؤ، تاخیر نہ کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، کہاں آنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کھولتے ہوئے تیل میں، اس دیگ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے، ماں تو بھی حق پر ہے اور ہم بھی حق پر ہیں، آنے میں جلدی آ جاؤ، دیر نہ کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ جان اسی کی راہ کے اندر قربان ہو جائے۔ تو اب
اب یہ جان دینے والوں کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ سرکار معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاطہ کی اور ان کی اولاد کی خوشبو حضور کو محسوس ہو رہی ہے. اندازہ لگائیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ استقامت فی الدین کتنا ضروری ہے. اگر دین پر قائم رہتے ہوئے کوئی جان دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو رائگاں نہیں فرماتا بلکہ اسے بلند درجات دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.